الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا وزير له ولا ند له ولا مثل له ولا مثال له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم أرسله الله تعالى إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم رمضان المبارک کا مبارک مہینہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس کی شروعات ہیں اور اللہ نے ایک مرتبہ پھر ہمیں زندگی میں اس کا موقع نصیب فرمایا۔ یہ محض اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل اور کرم ہے، ورنہ انسان کے اندر ایسے کوئی کمال نہیں ہے کہ جس میں وہ ان کمالات کو خود سے حاصل کر سکے، بلکہ یہ محض اللہ کا کرم ہے۔ اس پر انسان کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ رمضان المبارک کا یہ مبارک مہینہ، اس کی برکتیں، اس کی رحمتیں، اس کے اندر جس طرح کہتے ہیں اس کا 3 عشرے ہیں، رحمت کا عشرہ ہے، مغفرت کا عشرہ ہے، اور آخری عشرہ عتق من النار، جہنم سے خلاصی کا ہے۔ اور پھر رمضان المبارک کے مہینے میں جو زور ہوتا ہے نا انسان کے اوپر، جس کی وجہ سے انسان کمزور پڑتا ہے نا نیکیوں میں، وہ شیاطین سرکش شیاطین کو جگڑ دیا جاتا ہے، اور جہنم کے دروازے بند ہو جاتے ہیں، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ یعنی رحمتوں اور برکتوں کی ایک ایسی ہوا چل پڑتی ہے کہ جو بھی حاصل کرنا چاہے تو اس کو ملے گی۔ اب عبادات کا حال یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس ماہ مبارک کے اندر نوافل کو اتنا درجہ دے دیتے ہیں کہ ایک نفل بھی کوئی پڑھتا ہے نا، کسی نے نفل پڑھی تو اتنا درجہ ہے کہ گویا کہ فرض پڑھی، اور فرض کا درجہ لے کے 70 گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ ایک فرض پڑھے تو 70 فرضوں کا ثواب ملتا ہے۔ اب یہ ادھر سے اس کی بھی جو ہے نا ایک نیکی کو کرتا ہے تو اس کو بڑھا دیا جاتا ہے،
اب اسی طریقے سے صدقہ دیا جاتا، اس کو بھی بڑھا دیا جاتا ہے۔ تو اب اس مہینے کے اندر عبادات کو قبول کرنے کے اعتبار سے کہ اللہ قبولیت سے نوازتا ہے، آسان بنا دیا ہے کہ بس تھوڑی سی بھی نیکی کرے گا تو قبولیت کے دروازے کھلے ہیں اور قبول ہو جائے گی، اور اس کو خطرہ نہیں ہوتا۔ اس کی مثال ایسی ہے نا کہ جس طرح انسان سفر کرتا ہے نا تو راستہ پرخطر ہوتا ہے، اور اس میں پھر انسان اپنی غور فکر کر کے اور راستے کو دیکھ کر سفر کو محدود کر لیتا ہے کہ یار اس وقت میں نے اس جگہ سے اس جگہ تک کا سفر رات کے ٹائم میں نہیں کرنا، خطرہ ہوتا ہے۔ اور جب پتہ چلتا ہے کہ نہیں یار اب یہ خطرہ ختم ہو گیا ہے، اب چوکیاں آ گئی ہیں، اب وہاں پر جو ہے نا سیکورٹی کا نظام ہے، اب لائٹیں ہیں، تو پھر تھوڑا سا دل کو اطمینان ہوتا ہے، کہتا ہے نہیں اب سفر کر سکتے ہیں۔ اب انسان کو سمجھ آئے کہ سفر کر سکتے ہیں اس لیے کہ خطرات کم ہو گئے۔ تو ہمارے لیے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قبولیت کے لیے دروازے کھول دیے ہیں، خطرات کو کم کرنے کے لیے شیاطین کو بند کر دیا کہ میرے بندو تم آگے بڑھو آگے بڑھو۔ اور حدیث کے اندر آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک پکارنے والا پکارتا ہے یا باغی الخیر اقبل، کہ اے خیر کے طلب کرنے والے آگے بڑھ، اور اے شر کے طلب کرنے والے رک جا، اے شر کے طلب کرنے والے رک جا۔ یہ ایک پکار ہوتی ہے، اور ہر رات میں بے شمار لوگوں کی اللہ بخشش فرماتے ہیں۔ تو اب اندازہ کریں کہ کتنے راستے کھولے، کیا کچھ ہوا۔ لیکن اگلی بات جو بتانے جا رہا ہوں نا اس کو غور سے سنیے گا۔ مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو رحمت کا عشرہ ہے، مغفرت کا عشرہ ہے، اور جہنم سے خلاصی کا ہے، یہ رحمت حاصل کس نے کرنی ہے اور آنی کس پر ہے، اور کس چیز کے اوپر یہ رحمتیں برس رہی ہیں۔ ہم نے اس کو، ان رحمتوں کی جو برسات ہوتی ہے نا، ہم اس کو اپنے آپ کو اس کا مستحق نہیں سمجھتے، ہم اپنے آپ کو اس رحمت کا مستحق نہیں سمجھتے، اس لیے تو اس کے حاصل کرنے کے لیے کوشش نہیں ہے نا بھائی۔ ہماری کوشش یہ نہیں ہے کہ بھائی یہ رحمت برس رہی ہے میں حاصل کروں۔ بھائی بارش برس رہی ہے نا، تو بارش کے نیچے جا کر کھڑا ہوگا تو بارش کے قطرے لگیں گے، ہم اس کے نیچے سے اندر آ جائیں تو بتائیں بارش آئے گی ہمارے اوپر؟ نہیں آئے گی۔ رحمتوں کی برسات ہے، ہم نے رحمتوں کی برسات کے تحت گناہ کی چادر اوڑھ لی ہے۔ رحمتیں آ رہی ہیں، ہم نے گناہ کی چھتری لی ہوئی ہے۔ تو بتائیں کہ جب گناہ کی چھتری لے کے بیٹھیں گے رحمتیں کہاں ملیں گی؟ رحمتیں زمین پر نہیں برس رہی کہ زمین پر برسے، رحمتیں درخت کے پتوں پر نہیں برستی، رحمتیں چھتوں پر برستے نہیں ہیں۔ رحمتوں کا مرکز ہے انسان کا دل، اور انسان نے اپنے دل کے اندر بہت کچھ چھپا رکھا ہے۔ اب بتائیں کہاں برسیں گی؟ جب دل گندا ہوگا، غیبت یہاں ہے چھوڑنے کا قطعاً ارادہ نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں روزہ آیا گزرا فرق نہیں پڑا، ہم کہتے ہیں نوافل پڑھی، تہجد پڑھا، سب کچھ پڑھا، فرق نہیں پڑا، بدلا نہیں ہے انسان۔ تو انسان نے بدلنے کا ارادہ کون سا کیا ہے؟ جو انسان کی روش پہلے کی تھی اب کی وہی ہے، بدلا کیسے؟ اس نے ارادہ ہی نہیں کیا۔ اب جب انسان اپنے اوپر گناہ کی چادر ڈالتا ہے، گناہ کی چھتری لے کے بیٹھ جاتا ہے، دل گندا کر کے رکھا ہوا ہے، تو بتائیں کہ رحمت کہاں برسے گی؟ کدھر برسے گی؟ رحمت برس رہی ہے، لینے والے نہیں ہیں۔ تو میرے بھائیوں ذرا ہم بیدار ہوں، ہوشیار ہوں، خبردار ہوں، اپنے آپ کو اپنے ضمیر کے اندر گریبان میں جھانک کر دیکھیں
کہ بندے آج میرا حال کیا ہے، میں نے اپنے آپ کو جو میرے اختیار میں تھا اس کو میں نے بدلا نہیں ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ ہاں ساری رحمتیں، برکتیں، مغفرتیں مجھے ملے۔ یہ عجیب سا فلسفہ ہے بھائی، ساری دنیا کے اندر ہم یہ سمجھتے ہیں میں کام صحیح نہیں کروں گا، میں جانتا ہوں مجھے مزدوری نہیں ملے گی، میں جانتا ہوں میں چوری کروں گا، میں جانتا ہوں پتہ چل گیا نوکری برطرف، وہ جو کچھ مل رہا ہے اس سے میں محروم، جانتا ہوں، مانتا ہوں اس بات کو، میری غلطی کے اوپر مجھے مواخذہ ہوگا، جانتا ہوں میرا حق اس لیے میری غلطی کی اور مجھے پکڑا گیا۔ اور یہاں ہمارا حال یہ ہے، ہم اے بندو، اللہ کے ساتھ ہمارا معاملہ ایسا ہی ہے، ہم بالکل گناہ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ جھوٹ زبان پر چل رہا ہے، سو چل رہا ہے، رمضان سے پہلے بھی چل رہا ہے، اب بھی چل رہا ہے، تو کہاں آئے گی رحمتیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مسلمان، مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ قرآن کہتا ہے لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹے پر اللہ کی لعنت ہے۔ اب زبان سے جھوٹ ہے، رحمت تو آ رہی ہے تو رحمت ملے گی کیسے بھائی؟ یہاں سے تو ہم نے کہا رحمت نہیں نہیں نہیں، وہاں سے لعنت کو کھینچ کر لے آئے۔ خدا کی قسم افسوس آتا ہے، اپنے آپ کو بدلنے کے لیے تیار ہم نہیں ہیں، حالات بدلنے کے پیچھے لگے ہوئے ہیں کہ حالات بدلیں گے، حالات بدلیں گے۔ حالات کس چیز کا نام ہے میرے دوستو؟ حالات میرے اور آپ کی بدعمالیاں ہیں یا میرے اور آپ کے نیک اعمال ہیں؟ ہم صبح اٹھ کے سمجھتے ہیں کہ بہت بڑا کمال کر دیا، دن بھر کو ہماری بدعمالیاں جاری ہیں، روزہ رکھ لیا اور اس کے بعد دن بھر کو ہماری ساری بدعمالیاں جاری ہیں، کھانا پینا چھوڑ دیا لیکن اس کے بعد گناہ کو اسی طریقے سے روا رکھا، اور پھر کہتے ہیں کہ نہیں رحمت ملے گی۔ تو میرے بھائیوں، دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں، دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں، اور یہ دھوکہ ہم صرف اللہ کے ساتھ کرتے ہیں، یہ صرف اللہ کے ساتھ کرتے ہیں، ہاں صرف اللہ کے ساتھ کرتے ہیں اور کسی کے ساتھ نہیں ہے۔ کیوں؟ نافرمانی اللہ ہی کی کر رہے ہیں، جو اللہ نے منع کیا تھا وہ کر رہے ہیں، اور پھر اس کے بعد ہمارے اوپر حالات۔ اب پہلا عشرہ رحمت کا آیا، اس رحمتوں کو ہم نے اپنے اوپر سے دور کیا، اور دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں شب قدر کو تلاش کر رہا تھا، شب قدر کا تعین مجھے مل رہا تھا کہ شب قدر فلانی تاریخ کو ہے۔ جب میں نکلا میں نے دیکھا دو آدمی آپس میں بحث و مباحثہ کر رہے ہیں، تو کہا شب قدر کا تعین اٹھ گیا۔ دو آدمی بحث کر رہے تھے آپس میں تو شب قدر کا تعین اٹھ گیا۔ اب غور کریں کس وجہ سے اٹھا، کون سے جھگڑے و بندوق چل رہی تھی؟ بحث کر رہے تھے، شب قدر کا تعین اٹھ گیا، حالانکہ شب قدر مل رہی تھی۔ دوسرا واقعہ سنیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے تھے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے موجودگی ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ بیٹھے ہوئے، اس امت کے سب سے افضل ترین انسان حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ہے، اور اب بیٹھے ہوئے ایک آدمی نے ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو منہ پر سامنے کچھ برا بھلا کہنا شروع کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش، ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش، اور جب ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کہا بھائی تم غلط کہہ رہے ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھنے لگے، تو ابوبکر رضی اللہ عنہ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو، غلطی ہو گئی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابوبکر جب تک آپ نے جواب نہیں دیا تھا ایک فرشتہ موجود تھا جو اس کو جواب دے رہا تھا، اور جب آپ نے جواب دیا وہ رحمت دور ہو گئی ہے، اس لیے میں نے کہا کہ جب وہ رحمت دور ہوئی تو میں بھی اٹھ گیا۔ اب اندازہ کریں کون سی ایسی بات آگے سے جھگڑے کی تھی،
کون سی اس طرح کی چیز اللہ پر چھوڑا تھا؟ تھوڑی سی بات ہے، کچھ بھی ایسی نہیں ہے، بظاہر ہمارے نزدیک یوں سمجھے گناہ بھی نہیں ہے، برا بھی نہیں، اپنا دفاع میں کہا، لیکن رب کی رحمت کو روکنے کا باعث کیا بنا کہ بندہ خود سے جواب دینے لگا تو رب کی رحمت اٹھ گئی۔ تو میرے بھائیوں، ہم کیا لگے ہوئے ہیں؟ ہمارے اوپر رمضان کے رمضان آ رہے ہیں، ہمارے اوپر یہ سب کچھ آ رہے ہیں، لیکن ہم نے اپنے آپ کو بدلنے کا 1% بھی تہیہ نہیں کیا، ارادہ نہیں کیا۔ کتنے لوگ ہیں جو ان چیزوں کو چھوڑ دیتے ہیں، اللہ اکبر کبیرہ، جن کو لوگ دیکھتے ہیں۔ کتنے لوگ ہیں جو ان چیزوں کو چھوڑ دیتے ہیں جن کو لوگ دیکھتے ہیں، اور اتنا احساس بھی نہیں کیا کہ جن کو اللہ دیکھ رہا ہے میں ان گناہوں کو بھی چھوڑ دوں۔ ان گناہ کو چھوڑ دیا جس کو لوگ کہیں گے کہ یہ کھا رہا ہے، یہ پی رہا ہے، یہ فلانا کام کر رہا ہے، دیکھو یہ روزہ کھا رہا ہے، لوگ دیکھ رہے ہیں، اور اس کو نہ چھوڑا جس کو اللہ دیکھ رہا ہے۔ ہوا علیم بذات الصدور، وہ ہمارے دلوں کے اندر چھپے ہوئے ارادوں اور رازوں کو جاننے والا ہے۔ تو میرے بھائیوں، اگر رحمتوں کو لینا ہے، اگر مغفرتوں کو لینا ہے، اگر جہنم سے خلاصی حاصل کرنی ہے، تو اس بات کا تہیہ کریں کہ آج سے غیبت حرام، آج سے میں اور آپ حرام کر لیں، غیبت پہلے سے حرام تھی۔ یوں نہیں کہیں کہ آج ہم حرام کرنے والے، ہم اپنے آپ پر حرام کر لیں، ہم جھوٹ کو اپنے اوپر حرام کر لیں، جھوٹ تو پہلے سے حرام تھا۔ ہم ان گناہ کی غیر آنکھوں کو اپنے اوپر حرام کر لیں، اس سے بدنگاہی نہیں کریں گے۔ فیس بک اور دوسرے سارے میڈیا اس کے اوپر یہ نگاہ ٹکا ٹکا کر دیکھ رہے ہوتے ہیں، ڈرامے چل رہے ہوتے ہیں، بدنگاہی ہو رہی ہوتی ہے، شیطان کا تیر چل رہا ہوتا ہے، پھر کہتے ہیں کہ رحمت آئے گی، رحمت آئے گی کہ تیر چل رہا ہے ادھر۔ تو میرے بھائی، کس کا نقصان کر رہے ہیں؟ یہ چیزیں امیر اور غریب کا فرق نہیں ہے، اس میں ایمان والے مسلمان، اور یہ ہے وہ چیز کہ جو آج ہم دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں، اس لیے میں اور آپ بدلتے نہیں ہیں۔ میرے اور آپ، میرے بھائیوں، ہم ظاہر کو واللہ العظیم بدل رہے ہیں، ہم ظاہر کو بدل رہے ہیں۔ لباس ہر دن ہمارا نیا، ہمارے جوتے چپل نئے، عید آئی سب کچھ بدلا، انسان وہی کا وہی، دل نہ بدلا، دل وہی کا وہی گندا۔ کس دل سے عید کر رہے ہیں اور کس دل سے اعتکاف کر رہے ہیں؟ کون سا دل اپنے اللہ کے سامنے پیش کر رہے ہیں؟ وہی دل جس میں گناہ بھی ہے، نہیں چھوڑے ہم نے۔ تو گناہ ظاہر میں نظر نہیں آتے، اور اسی طرح انسان کو دیمک کی طرح کھا رہے ہوتے ہیں، برباد کر رہے ہوتے ہیں۔ تعلق ٹوٹا ہوا ہے، رشتہ دار ناراض ہیں، حقوق پورے نہیں ہو رہے، صلہ رحمی نہیں ہے، نفرتیں پھیلی ہوئی ہیں، بھائی بھائی کا دشمن ہے۔ کون سا دین لے کے جا رہے ہیں؟ کس کی بات مان رہے ہیں؟ کیا اللہ کی بات مان رہے ہیں؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو لے کے جا رہے ہیں؟ تو میرے بھائیوں، خدا را آج اس بات کا تہیہ کریں کہ آئندہ کے لیے وہ کام نہیں کریں گے جس سے اللہ ناراض ہوتا ہے، وہ کام نہیں کریں گے جس سے اللہ ناراض ہوتا ہے۔ اور میں یقین سے کہتا ہوں، اسی دن سے پھر آپ دیکھیں کہ آپ کی زندگی کیسے بدلتی ہے، ہماری زندگیوں کے اندر نکھار کیسے آتا ہے، ہم کتنے خوش ہوتے ہیں۔ ہم تو اسی لیے تو دکھ درد غم پریشان سہان جہان کی ساری ٹینشنیں لے کے سر پہ، وہ اس سے ہماری نجات نہیں ہو رہی، اس لیے کہ ظاہر کو سب کچھ کر لیا لیکن دل اسی طریقے سے۔ منہ دیکھ لیا جو آئینے میں، پر داغ نہ دیکھا سینے میں، دل ایسا لگایا جینے میں، مرنے کو مسلمان بھول گیا۔ اگر ہمیں اس چیز کا فکر پیدا ہو جائے نا، ہمارا رمضان، ہمارا روزہ کام کا بن جائے گا۔ تو ارادہ کرتے ہیں گناہ کے چھوڑنے کا، انشاءاللہ گناہ چھوڑنے، خدا را غیبت کو حرام کر لیں، جھوٹ کو حرام کر لیں، اس دل کو صاف کر دیں، حسد اس سے نکال دیں۔
یوں کہا کریں میرا بھائی مجھ سے اچھا ہے، یہ زبان سے کہا کریں، علاج بتا رہا ہوں، میرا بھائی مجھ سے اچھا، جس کے بارے میں حسد آئے نا یوں کہ میرا بھائی مجھ سے اچھا ہے، اپنے آپ میں کہیں کہ یا اللہ میں جھوٹا ہوں، میرا بھائی اچھا ہے، جو غلطی دیکھو اس کی تعویل اچھی کرو، بری تعویلیں نہ کرو۔ اور جب یوں کریں گے نا پھر اوروں کی غلطیاں تلاش کرنے نہیں پھریں گے، اپنی غلطیاں نظر آئیں گی، اور جب اوروں کی غلطیوں میں لگے رہیں گے اپنی غلطیوں پر پردہ پڑتا رہے گا۔ تو اس لیے یہ کہنا ہے دوسرا اچھا ہے میں برا ہوں، جب یہ کہنے لگ جائیں گے نا تو انشاءاللہ پھر رب کی رحمت بھی متوجہ ہو جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ماہ مبارک کی ساری رحمتیں برکتیں ہم سب کو نصیب فرما دے۔